کیا آپ جانتے ہیں 19ویں صدی کے آخر میں ملیریا کے بارے میں کون سے 4 اہم مشاہدات کیے گئے؟ پلازموڈیم کیا ہے؟ یہ کس طرح سے ملیریا کی وجہ بنتا ہے؟ ایک مادہ مچھر کے کاٹنے سے پلازموڈیم کس طرح جاندار میں منتقل ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں گے ہم آج کے اس لیکچر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن 9th کلاس بائیولوجی چیپٹر نمبر 2 لیکچر نمبر 3۔ لاسٹ لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ لیوران اور اس کے بعد میں آنے والے ڈاکٹرز کی تحقیقات کے مطابق ملیریا کی وجہ چند خردبینی جاندار تھے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جو کائیول آرگنیزم ہے ملیریا کا، اس کا نام انہوں نے پلازموڈیم رکھا۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے معلومات، بہت سارے راز ایسے تھے جن کو افشاں کرنا ضروری تھا۔ ان کے بعد 19ویں صدی کے آخر میں جو اہم ترین پیش رفت ہوئی، ان کے مطابق 4 ایسی آبزرویشنز تھیں جو ملیریا کے بارے میں بنائی گئیں، جس میں نمبر 1 ملیریا اور دلدلی علاقوں کا آپس میں تعلق ہے۔ نمبر 2 کیونین، یہ ایک ایسی دوا ہے جو ملیریا کے علاج میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ نمبر 3 دلدلی علاقوں کا پانی پینے سے ملیریا میں مبتلا نہیں ہوتے۔ نمبر 4 ملیریا میں مبتلا مریضوں کے خون میں پلازموڈیم پائے جاتے ہیں۔ اب یہ آبزرویشنز بنانے کے بعد ایک بائیولوجسٹ جو ہے وہ ان آبزرویشنز کی بنیاد پر ایک مفروضہ قائم کرتا ہے، ایک ہائپوتھیسس قائم کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہائپوتھیسس قائم کیا گیا وہ یہ تھا کہ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے۔ جب ایک بائیولوجسٹ ہائپوتھیسس بناتا ہے تو پھر وہ اس سے ڈیڈکشنز بھی نکالتا ہے۔ ڈیڈکشنز نکالتے ہوئے وہ اپنے بنائے گئے ہائپوتھیسس کو درست تصور کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر ڈیڈکشنز بناتا ہے۔ اب اس کی بنیاد پر جو ڈیڈکشنز بنائی گئیں وہ یہ تھی کہ اگر ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے تو ملیریا میں مبتلا جتنے بھی مریض ہیں ان کے خون میں پلازموڈیم موجود ہونا چاہیے۔ اب ان ڈیڈکشنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور ہائپوتھیسس کو غلط یا درست قرار دینے کے لیے ایکسپیریمنٹس کیے گئے۔ ایکسپیریمنٹس کچھ اس طرح سے تھے، 100 ملیریا میں مبتلا مریضوں کے بلڈ سیمپل لیے گئے اور یہ ہمارا تجرباتی گروپ تھا، اور 100 ایسے لوگوں کے بلڈ سیمپلز لیے گئے جو بالکل نارمل تھے۔ اب ان کے بلڈ سیمپلز، دونوں جو گروپس تھے، تجرباتی گروپ اور کنٹرولڈ گروپس، ان کے بلڈ سیمپلز کو مائکروسکوپ کی مدد سے جب آبزرو کیا گیا، ان کے سیمپلز کا جب معائنہ کیا گیا تو 100 متاثرہ ملیریا سے متاثرہ جو مریض تھے ان کے بلڈ سیمپلز کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پلازموڈیم دیکھے گئے، جبکہ جو نارمل 100 انسان تھے ان میں سے 7 لوگ ایسے تھے جن کے بلڈ سیمپلز میں پلازموڈیم تو موجود تھا لیکن وہ انکوبیشن پیریڈ میں تھا، یعنی اس نے ابھی تک بیماری کاز نہیں کی تھی۔ انکوبیشن پیریڈ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی پیراسائٹ کسی میزبان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو بیماری پھیلانے یا بیماری کی علامات ظاہر ہونے تک کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو ہم انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں، یعنی پیراسائٹ کے انٹر ہونے سے بیماری کی علامات ظاہر ہونے تک کا جو درمیانی وقفہ ہے اس کو ہم انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ وہ جو 100 لوگوں کا صحت مند لوگوں کا گروپ تھا، ان میں سے جو 7 جن کے اندر پلازموڈیم کو دیکھا گیا تھا وہ انکوبیشن پیریڈ میں تھے، یعنی انہوں نے ابھی تک ڈیزیز کاسٹ نہیں کی تھی۔ اب ان تجربات کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوگی، یہ مضبوط دلائل مل گئے کہ ملیریا کی وجہ جو ہے وہ پلازموڈیم ہے۔ یوں اس طریقے سے جو ہے وہ بائیولوجیکل میتھڈ کے ذریعے سے ملیریا کے مسئلے کو حل کیا گیا کہ اس کی وجہ جو ہے یا اس کا جو کائیول آرگنیزم ہے وہ پلازموڈیم ہے۔ اب اگلا جو بائیولوجیکل پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ آخر پلازموڈیم کس طرح سے انسان کے خون میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت بائیولوجسٹ کے پاس جو معلومات تھیں وہ یہ تھیں کہ ملیریا اور دلدلی علاقوں کا آپس میں تعلق ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ دلدلی جگہوں کا پانی پینے سے ملیریا نہیں پھیلتا۔ تو ان معلومات کی بنا پر 1883 میں AFA کنگ اس نے 20 مشاہدات پیش کیے۔ ان 20 مشاہدات میں سے چند ایک اہم مشاہدات یہ ہیں کہ وہ لوگ جو اوپن پلیسز پر سوتے ہیں، باہر کھلی جگہوں پر سوتے ہیں، ان میں ملیریا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو اندر کمروں میں سوتے ہیں۔ نمبر 2 ایسے لوگ جو نیٹ کے بنے ہوئے جال کے نیچے سوتے ہیں۔ نمبر 2 ایسے لوگ جو باریک جالی یعنی نیٹ کے نیچے سوتے ہیں۔
ان کو ملیریا ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ان باریک جالیوں کا استعمال نہیں کرتے۔ اور نمبر 3، وہ افراد جو دھوئیں کے قریب سوتے ہیں وہ کبھی بھی ملیریا میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اب ان مشاہدات کی بنا پر AFA کنگ نے جو ہائپوسس بنایا وہ یہ تھا کہ پلازموڈیم جو ہے مچھر پلازموڈیم منتقل کرتا ہے، لہذا یہ ملیریا پھیلانے کے ذمہ دار ہے۔ اب اس ہائپوتھیسس کو اگر درست مان کر ڈیڈکشنز بنائی گئی تو وہ ڈیڈکشنز یہ تھیں کہ اگر مچھر پلازموڈیم کو منتقل کرتا ہے یا ملیریا پھیلاتا ہے تو مچھر کے جسم میں ایک تو پلازموڈیم موجود ہونا چاہیے، اور نمبر 2 متاثرہ شخص کو کاٹ کر مچھر جو ہے یہ پلازموڈیم حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر نیکسٹ لاجیکل ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ ایک متاثرہ مچھر یعنی وہ مچھر جس میں پلازموڈیم موجود ہے اس کو اجازت دی جائے کہ وہ ایک نارمل انسان کو کاٹے۔ اب بنائے گئے ہائپوتھیسس کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ایک متاثرہ مچھر ایک نارمل انسان کو کاٹے تو اس شخص کو ملیریا میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن رونالڈ راس نے یا جو بھی بایولوجسٹ یا سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ پہلی ترجیح ان کی یہی ہوتی ہے کہ انسانوں کو ایسے تجربات میں شامل نہ کیا جائے جہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا پہلی فرصت میں رونالڈ راس نے انسانوں کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا بلکہ انسانوں کے بجائے اس نے یہ ایکسپیریمنٹ چڑیوں کے اوپر کیا۔ اس کے بعد رونالڈ راس نے ایک بہت اہم تجربہ کیا، اس نے مادہ کیولکس مچھروں کو الاؤ کیا کہ وہ متاثرہ چڑیوں کو کاٹے، یعنی ایسی چڑیاں جو ملیریا میں مبتلا ہو چکی تھیں۔ جب مادہ کیولکس مچھروں نے متاثرہ چڑیوں کو کاٹا تو ان کے بلڈ میں سے جو پلازموڈیم تھا وہ مچھروں کے جسم میں آ گیا۔ رونالڈ راس نے کچھ مچھروں کو زندہ رہنے دیا اور کچھ کو کل کر دیا اور آبزرو کیا کہ ان کے معدے میں بہت سارے پلازموڈیم جو ہیں وہ اپنے آپ کو تقسیم کر رہے ہیں اور اپنی تعداد کو بڑھا رہے ہیں، اور تعداد بڑھانے کے بعد وہ مچھر کے سلائیوا میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ متاثرہ مچھر جو اس نے زندہ رکھے تھے اب اس نے الاؤ کیا کہ وہ نارمل چڑیوں کو کاٹے، یعنی ایسی چڑیا جو پہلے ملیریا میں مبتلا نہیں تھی۔ جب متاثرہ مچھروں نے نارمل چڑیوں کو کاٹا تو وہ چڑیاں بھی ملیریا میں مبتلا ہو گئی، یعنی پلازموڈیم ان کے جسم کے اندر چلا گیا، ان کے بلڈ کے اندر چلا گیا، تو اس نے وہاں پہ جا کے ملیریا کاز کر دیا۔ اب سب سے آخر میں بالکل اسی طرح کا ایکسپیریمنٹ 1898 میں ایک اطالوی بایولوجسٹ نے اینوفیلیز مادہ مچھر سے جو ہے وہ انسان کو کٹوایا، متاثرہ انسان کو کٹوایا جو ملیریا میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہاں سے پلازموڈیم مچھر میں منتقل ہوا اور اس مچھر کو جب دوبارہ نارمل انسانوں کو کٹوایا گیا تو وہ پلازموڈیم انسانوں کے بلڈ میں بھی پائے گئے اور انسان جو تھے وہ ملیریا میں مبتلا ہو گئے۔ تو یوں ان تمام ایکسپیریمنٹس کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ ملیریا پھیلانے کی وجہ جو ہے وہ مچھر ہیں، اور وہ مچھر جو اپنے اندر پلازموڈیم رکھتے ہیں۔ مچھر کے کاٹنے کے بعد ہمارے جسم کے اوپر چھوٹا سا جو غبار بنتا ہے وہ اس الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے جو زہر مچھر نے ہمارے جسم میں داخل کیا تھا، یعنی سلائیوا۔ کچھ وقت کے بعد وہ سلائیوا جو ہے وہ ہمارے بلڈ میں ڈیزالو ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو غبار ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔